بڑی تنقید کی جی. اس نے کہا جب امریکنوں نے اس نے پوچھا میرے سے انٹرویو میں کہ جی اگر آپ بیسز دیں گے امریکہ کو, اور کہا جی عمران خان کو ہمارے کرائم منسٹر جو کہ ساری جگہ دنیا کو خوشامد کرتے پھرتے ہیں, اس نے بڑی تنقید کی میری کہ جی عمران خان کو نہیں کہنا چاہیے تھا ایبسولوٹلی ناٹ. میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہا تھا؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اب جو یہ ہمارے فورن منسٹر نے جا کے امریکنوں کو کہا کہ جی ہمیں آپ کی مدد چاہیے, اگر ہم نے پھر سے امریکہ کی مدد لی تو یاد رکھیں جب ڈرون اٹیکس امریکہ کرتا تھا, جب وہ ڈرون اٹیکس کرتا تھا قبائلی 400 سے اوپر ڈرون اٹیکس کیے تھے جب یہ نواز شریف اور آصف زرداری ملک کے سربراہ تھے, تو جو سارا بدلہ لیا جاتا تھا, جن کے لوگ مرتے تھے, جن کے بیوی بچے مرتے تھے, جن کے رشتہ دار مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں قبائلی علاقے میں, وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے, ہمارے سیکیورٹی فورسز سے لیتے تھے. تو پھر سے اگر یہ شروع ہو گیا, اگر ہم نے کسی طرح کی انٹرفیئرنس مانگ لی تو یہاں تو مسلسل انتشار پھیل جائے گا. بڑی مشکلوں سے ہمارے دور میں ٹورزم شروع ہوئی, بڑی مشکلوں سے ہمارے باہر کی ٹیمیں کرکٹ میچز یہاں شروع ہوئے, باہر سے لوگوں کا اعتماد بڑا پاکستان آنے کے لیے. تو اگر یہ پھر سے شروع ہو گیا تو یہ تو پاکستان آگے ہی مشکل حالات میں ہے, تو یہ ہمارے لیے تو عذاب ہے آگے. تو لہٰذا میں ابھی آخر میں یہ کہوں گا کہ اس میں بڑا ہمیں عقل سے چلنا پڑے گا. اس میں ایک پورا ان کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر مسلسل میٹنگز کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے سارا وقت, اور خاص طور پہ پختونخوا کی پوری ان پٹ لینی چاہیے. میں نے پچھلی میٹنگ میں مجھے تو نہیں نظر آیا پختونخوا کا چیف منسٹر کدھر تھا جو پچھلی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. سب سے زیادہ نقصان تو پختونخوا کے اندر ہوگا اگر یہ جنگ پھر چل پڑی. تو اب افغانستان کے اندر چینج آیا تو ہمیں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب اگست پچھلے سال جب افغانستان میں یعنی 2021 میں جب طالبان جب امریکہ نے چھوڑ کے گیا افغانستان, تو وہ ایک سنہری موقع تھا پاکستان کے لیے. کیوں؟ وہ کیوں تھا؟ کیونکہ جو غنی حکومت تھی وہ غنی حکومت پرو انڈیا تھی. ادھر سے 3 ڈفرنٹ دہشت گرد گروپس ہمارے خلاف پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے. ہم نے پوری کوشش کی غنی حکومت سے دوستی کرنے کی. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی افغانستان میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہماری پرانی پالیسیز تھیں افغانستان میں, جدھر ہم بیک کرتے تھے کئی گروپس کو, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے لوگ اپنے خود فیصلے کریں, ہم نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی. لہٰذا ہم نے غنی حکومت سے بھی دوستی کی اور کوشش کی کہ طالبان اور غنی حکومت کے اندر کسی طرح کوئی پولیٹیکل سولوشن نکلا ہے. تو جب وہ طالبان کی حکومت آئی تو یہ پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی. ہمارے ان سے تعلقات تھے کیونکہ ہم نے ان کی امریکن سے بھی اور غنی حکومت سے بھی پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کی تھی ٹاکس. تو جب ان کی حکومت آئی تو یہ سنہری موقع تھا کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں چلی گئی تھی, اور نمبر ہے ان کا کوئی 30-35 ہزار سے 40 ہزار ٹوٹل تھے, جس میں سے لڑنے والے 5 سے 7 ہزار تھے. یہ ہمیں آئی ایس آئی کی رپورٹس تھیں. تو اب جب ہماری ایک پرو پاکستان حکومت آ گئی, اور یاد رکھیں کم از کم 3 لاکھ لوگوں کو ہم نے باہر کے لوگوں کو ایویکویٹ کروایا پاکستان کے ذریعے, جنہوں نے اور وہ اس لیے کیا کیونکہ ہمارے اچھے تعلقات تھے نئی حکومت سے. تو اب یہ جو سیناریو ہے میں اس کے اوپر آ رہا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب ایک پرو پاکستان حکومت آ گئی اور انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ پاکستان اب واپس جائیں, تو یہ ٹائم تھا ہمارا اس کا ایک پرامن اس کا سیٹلمنٹ کرتے, کیونکہ افغانستان کی اندر ایک پرو پاکستان حکومت آنے
وہ بہت ضرورت تھی اگر ہم نے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی تھی، کیونکہ وہ پریشر ڈال سکتے تھے ان کے اوپر، اور انہوں نے پریشر ڈالا، اور ہم نے آپس میں ہماری میٹنگز ہوئی اور ریگولر میٹنگز کرتے تھے. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.